طالبان کے افغانستان میں دوبارہ برسر اقتدار آنے کا تصور کرتے ہی جن افراد، قبائل اور سیاستدانوں کی سانسیں رک جاتی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور انہیں اپنے مفادات کا مستقبل تاریک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان میں سب سے اہم گزشتہ 100 سالہ پاکستان مخالف پشتون قوم پرست سیاست کے امین لوگ ہیں۔ قیام پاکستان ان رہنماؤں کی زندگیوں کا بنیادی المیہ ہے۔ انگریز کے تقسیم کردہ صوبوں میں منقسم یہ پشتون رہنما شمال مغربی سرحدی صوبے میں خان عبدالغفار خان اور برٹش بلوچستان میں خان عبدالصمد اچکزئی کی ذریت، یہ اور ان کے سیاسی وارث آج بھی کھلے اور دبے دونوں الفاظ میں پاکستان کے مستقبل پر تبصرہ کرتے ہوئے دعوے کرتے ہیں کہ یہ ملک نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسے انگریز نے یہاں کے عوام کو تقسیم کر کے کمزور رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اس ضمن میں خان عبدالغفار خان کے بیٹے اور اسفند یار ولی کے والد خان عبدالولی نے ایک کتاب حقائق ہیں بھی لکھ ڈالی۔ یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو بنگلہ دیش کی تخلیق کے زخم ابھی تازہ تھے۔ ولی خان نے برطانیہ کی انڈین آفس لائبریری اور دیگر کتب خانوں میں موجود دستاویز کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ مسلم لیگ کا قیام اور اس کی جدوجہد کو انگریز کی آشیرواد حاصل تھی۔ اس کتاب کا علمی اور تحقیقی جواب بار بار لوگوں نے دیا۔ خصوصاً انہی دنوں میں ضیاء شاہد مرحوم نے ایک حیران کن اور مدلل کتاب بھی تحریر کی۔ پاکستان کے بارے میں ان رہنماؤں کا یقین پختہ ہے کہ یہ انگریز کا تراشیدہ ہے اور ڈیورنڈ لائن دراصل پشتونوں کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس لیے اب اس تقسیم کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن منافقت کا عالم یہ ہے کہ شمالی مغربی سرحدی صوبے، قبائلی علاقہ جات اور برٹش بلوچستان کی جو لکیریں انگریز بہادر نے کھینچی تھیں، انہیں یہ رہنما اتنا مقدس اور محترم مانتے ہیں کہ جب بابا حیدر زمان نے ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور اور اس سے ملحقہ علاقوں سے وہاں کے رہنے والے ہند کو قبائل کی بنیاد پر ایک علیحدہ صوبے کی تحریک شروع کی، تو یہ لوگ ایسے بپھر گئے کہ اگر تربیلا ڈیم کی رائلٹی ان کے ہاتھ سے گئی تو یہ خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ قبائلی علاقہ جات کے لوگوں کو بھی انگریز نے تقسیم کر کے ان سے علیحدہ کیا تھا اور یہ لوگ 70 سال تک انہیں اپنا حصہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بلوچستان کے پشتونوں کو تو یہ اپنے مقابل میں چرواہے خیال کرتے تھے، اس لیے عبدالصمد خان اچکزئی نے خان عبدالغفار خان سے علیحدہ ہو کر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی بنائی تھی، جو آج بھی صرف بلوچستان کے پشتونوں تک محدود ہے۔ ان دونوں خاندانوں کی سیاست کی ساری گرم بازاری انگریز سلطنت اور زار روس کی سلطنت کی قدیم کشمکش کی پیداوار ہے۔ دونوں قوتوں میں علاقے فتح کرنے کی جنگ جاری تھی۔ زار روس کی افواج نے 1839 میں ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، قازقستان، ترکمانستان اور آذربائیجان کو فتح کرنا شروع کیا اور 1895 تک اس نے اپنی سرحدیں افغانستان کے دریائے ایمو تک پہنچا دیں۔ دوسری جانب برطانیہ نے اپنی ہندوستانی سلطنت کو مغرب کی جانب بڑھانا شروع کیا اور صوبہ سرحد اور بلوچستان کے علاقے فتح کرتے ہوئے افغانستان کی جانب پیش قدمی کی۔ لیکن 1842 میں جب کابل کے غیرت مند مسلمان افغانوں نے 20,000 برطانوی سپاہیوں کی مقتل گاہ سجا کر ایک سرجن ولیم برائیڈن کو یہ سندیش دے کر بھیجا کہ اس سرزمین کا رخ کرتے ہوئے 100 بار سوچنا، کیونکہ یہاں اللہ پر توکل رکھنے والے لوگ بستے ہیں۔ یہ وہ عبرتناک شکست تھی کہ خوف میں ڈوبی زار روس اور برطانوی سلطنتوں نے اپنی اپنی بادشاہتوں کے تحفظ کے لیے افغانستان کے خطے کو اپنے لیے ایک بفر زون بنا دیا، جس کی سرحدیں ایک جانب دریائے ایمو پر روک دی گئیں اور دوسری جانب انگریز نے معاہدہ گندمک کے تحت اپنے اور افغانوں کے درمیان ایک لکیر ڈیورنڈ لائن کھینچ دی۔ یوں اس ڈیورنڈ لائن کے دونوں جانب رہنے والے پشتون آپس میں تقسیم کر دیے گئے۔ افغانستان والے پشتون تو ایک افغان حکومت کے ماتحت آ گئے، لیکن جو برٹش ہندوستان میں رہتے تھے وہ انگریز سے اپنی حق وفاداری کا نمک بھی وصول کرنے لگے اور ساتھ ساتھ زار روس اور پھر 1917 میں آنے والے کمیونسٹ انقلاب والے روس سے بھی خفیہ رابطوں کے ذریعے اپنی قیمت یعنی بارگین میں اضافہ کرواتے رہے۔ گزشتہ 100 سالہ تاریخ میں سرحد پر رہنے والے یہ پشتون خاندان انگریز کی بنائی ہوئی لیویز میں مستقل اعلیٰ عہدیدار چلے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی وفاداریوں کی قیمت روس اور بھارت نواز افغان حکومت سے بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ ان قوم پرستوں کے لیے سب سے فائدہ مند وہ افغان حکومت ہوتی ہے جو ڈیورنڈ لائن پر تنازع کھڑا کرے، پاکستان سے تعلقات کو کشیدہ رکھے اور ہمیشہ اس عالمی طاقت کے ساتھ ہو جس کی مخالف عالمی طاقت پاکستان کی حمایت کر رہی ہو۔ جب وہاں روس آیا تو دونوں رہنما روس کے ساتھ تھے اور مجاہدین کو امریکی استعمار کہہ کر گالی دیتے تھے، لیکن جیسے ہی وہاں امریکہ آ گیا دونوں نے امریکی پرچم اٹھایا اور اس کے ساتھ ہو گئے
روس نے ترکئی، کارمل، حفیظ اللہ اور نجیب اللہ کو تخت پر بٹھایا تو یہ سب ان کے ہیرو تھے اور آزادی کی جنگ لڑنے والے مجاہدین ان کے دشمن۔ اسی طرح جب امریکہ نے حامد کرزئی اور اشرف غنی کو تخت پر بٹھایا تو یہ ان کے ہیرو بن گئے اور آزادی کی جنگ لڑنے والے طالبان ان کے دشمن۔ لیکن طالبان سے ان کی نفرت غضب کی ہے، اس لیے کہ افغانستان کی تاریخ میں جنوری 1995 سے لے کر اکتوبر 2001 تک تقریباً 6 سال ایسے ہیں کہ طالبان حکومت کی وجہ سے ان دونوں قوم پرست گروہوں کا سیاسی، معاشی اور قبائلی کاروبار دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ نہ وہاں افیون کاشت ہوتی تھی اور نہ ہی اسمگلنگ، نہ پاکستان سے گاڑیاں اغوا ہو کر وہاں جا سکتی تھیں، اور نہ ہی اغوا برائے تاوان کی کوئی پناہ گاہ افغانستان میں موجود تھی۔ کسی مجرم، قاتل، اغوا کار، بھتہ خور، یہاں تک کہ کسی سیاسی مفرور کو بھی ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کی دوبارہ افغانستان آمد سے یہی دو گروہ شدت سے لرزہ براندام ہیں۔ پشتونوں کے درمیان ڈیورنڈ لائن کی تقسیم شراوک کے علاقے سے شروع ہوتی ہے جو کوئٹہ کا جنوب مغرب ہے۔ وہاں سے یہ تقسیم شمال کی سمت واخان تک جاتی ہے۔ اس تقسیم میں بلوچستان کا مرکزی علاقہ چمن اور پشین کا ہے جہاں اچکزئی قبیلہ آباد ہے۔ اس علاقے کا ایک وسیع سطح مرتفعی مقام دو بندی ہے جس کی وسعتوں میں اگر آپ کھو جائیں تو راستہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسانی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی سے دور یہ پرسکون جنت جہاں اچکزئی قبائل آباد ہیں۔ میں جب پہلی دفعہ 1987 میں اس علاقے میں گیا تو اس کے حسن اور وسعتوں میں ایسا کھویا کہ گھنٹوں گم سم رہا۔ اس علاقے کے اچکزئی قبائل کو قبائلی عصبیت، پشتون روایت اور جھوٹے علاقائی حالات بیان کر کے 70 سال سے مسلسل ورگلایا جاتا رہا ہے۔ لیکن اسی سرزمین سے اور انہی اچکزئی قبائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نوجوان کو پیدا کیا جو ان اچکزئیوں کی اولاد میں ہے، جو قوم پرست گروہوں کا ہر اول دستہ تھا۔ یہ نوجوان حفیظ اللہ خان ہے، بلا کا خوش نویس ہے، خوبصورت گفتگو کرتا ہے، لیکن اس نے ایک کمال کر دکھایا۔ وہ گزشتہ دنوں فلسفہ پشتونستان کے نام سے 272 صفحات پر مشتمل ایک ایسی کتاب مارکیٹ میں لایا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس نے گزشتہ 100 سالوں میں اٹھنے والے تمام سوالوں کا تاریخی طور پر جواب دے دیا ہو۔ اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں کا ازالہ اس سے بہتر انداز میں نہیں ہو سکتا تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ کیسے قیام پاکستان کے پہلے دن سے لے کر آج تک اچکزئی قبائل کو افغانستان سے امداد اور اسلحے کے ساتھ ٹریننگ بھی ملتی رہی ہے۔ کتاب میں نہ صرف واقعات کا ذکر ہے بلکہ تصویری اور دستاویزی شہادتیں تک موجود ہیں۔ شاید ہی کوئی سوال ایسا ہو جو ولی خان کی کتاب حقائق ہیں سے لے کر اب تک اٹھایا گیا ہو اور اس نوجوان نے اس کا حیران کن جواب نہ دیا ہو۔ لگتا ہے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے قلم فاؤنڈیشن والٹن لاہور نے کتاب سادہ سی چھاپی ہے۔ اسے تو بہت دیدہ زیب اور جاذب نظر چھپ کر ہماری ہر لائبریری، کالج اور اسکول کی زینت ہونا چاہیے۔